پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، نئی اسرائیلی حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی غزہ پر بمباری کی گئی۔ فلسطینی حکام کے مطابق حملہ خان یونس میں کیا گیا۔ اسرائیلی فلسطینی تنازع آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کے بعد اسرائیل کا غزہ پر دوبارہ فضائی حملہ۔ اسرائیلی فوجی نے فلسطینی عسکریت پسندوں کی جانب سے جنوبی اسرائیل میں مزید آتش گیر غبارے فائر کیے جانے کے بعد جمعے کی رات ایک بار پھر غزہ کی پٹی پر تازہ فضائی حملے کیے ہیں۔ گزشتہ 72 گھنٹوں میں دوسری مرتبہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر فضائی حملے کیے گئے ہیں اور حالیہ کشیدگی سے 21 مئی کو ہونے والی عارضی جنگ بندی ختم ہونے کا خدشہ ہے۔ گزشتہ ماہ 21 مئی کو اسرائیل اور حماس کے جنگجوؤں کے مابین 11 روزہ لڑائی کے ختم ہونے کے بعد اسرائیل کی جانب سے غزہ پر کیے جانے والا یہ دوسرا فضائی حملہ ہے۔ پہلا حملہ بدھ کو الصبح کیا گیا تھا۔ یاد رہے کہ غزہ سے آتش گیر غبارے چھوڑے جانے کا پہلا واقعہ منگل کے روز مقبوضہ مشرقی بیت المقدس میں یہودی قوم پرستوں کی جانب سے کیے مارچ کے بعد پیش آیا تھا۔ قوم پرست یہودیوں کی جانب سے مارچ کے اعلان کے پس منظر میں حماس نے کارروائی کی دھمکی دے رکھی تھی۔ اسرائیل کی نئی مخلوط حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ کشیدگی کی دوسری کارروائی ہے۔ اسرائیل میں نئی مخلوط حکومت کی سربراہی نفتالی بینٹ کر رہے ہیں۔ نئی مخلوط حکومت کا قیام سابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے 12 سالہ دورہ اقتدار کے بعد ہوا ہے۔ فی الحال یہ واضح نہیں ہے کہ آیا ان فضائی حملوں میں کوئی ہلاک یا زخمی ہوا ہے یا نہیں۔ ناظرین، ان حملوں کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ اسرائیلی ڈیفنس فورس IDF نے ایک بیان میں کہا ہے کہ تازہ حملوں میں اس کا یہ لڑاکا طیاروں نے خان یونس اور غزہ شہر میں حماس کے زیر انتظام فوجی کمانڈوز کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ حملے اس علاقے سے فائر کیے جانے والے آتش گیر غباروں کے بعد انتقامی کارروائی کے طور پر کیے گئے ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ نشانہ بنانے جانے والے کمپاؤنڈز میں دہشت گردی کی سرگرمیاں ہو رہی تھیں اور یہ اسرائیلی دفاعی فورسز غزہ کی پٹی سے جاری دہشت گردی کی کارروائیوں اور کشیدگی سمیت ہر طرح کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار تھیں۔ حالیہ برسوں میں عسکریت پسند کئی مرتبہ غزہ کی سرحد سے جلانے والے ایندھن اور دھماکہ خیز آلات کے ڈبوں والے ہیلیم غبارے اور پتنگیں بھیجتے آئے ہیں۔ ان آلات کے باعث اسرائیل میں سینکڑوں مقامات پر آگ بھڑکنے اور ہزاروں ہیکٹر رقبے پر پھیلے جنگلات اور کھیت جلنے کے واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ اسرائیل کی فائر سروس کے مطابق غزہ آتش گیر غباروں کے حالیہ حملوں سے جنوبی اسرائیل کے کھیتوں میں کم سے کم 20 مقامات پر آگ لگ چکی ہے۔ اسرائیلی سرحدی علاقوں میں راکٹ سے انتباہ کرنے والے سائرن بجائے گئے، لیکن سیکیورٹی ذرائع نے BBC کو بتایا کہ غزہ سے کوئی راکٹ فائر نہیں کیا گیا۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق حماس کے عسکریت پسندوں نے بھاری مشین گنوں سے فائر کر کے جیٹ طیاروں کے حملوں کا جواب دیا۔ حماس کے ترجمان نے ٹویٹر پر کہا کہ فلسطینی عوام بیت المقدس میں اپنی جرأت مندانہ مزاحمت اور اپنے حقوق اور مقدس مقامات کا دفاع جاری رکھیں گے۔ ایک نازک فائر بندی کی یاد دہانی رشید ابو الحفیظ۔ حالیہ فضائی حملے اگرچہ صرف چند منٹ تک جاری رہے، لیکن یہ حالیہ سیز فائر کے بعد بحالی کی کوششوں میں مصروف فلسطینی باشندوں کو یہ یاد دلانے کے لیے کافی تھے کہ یہ سیز فائر انتہائی نازک ہیں۔ یہ صرف ان دھماکوں کی آوازیں ہی نہیں ہیں جو لوگوں کو یہاں جنگ کی یاد دلاتی ہے۔ آپ کو صرف اپنی گاڑی چلانی ہوگی یا شہر کی گلیوں میں چلنا ہوگا تاکہ شہر میں ہونے والی تباہی کا مشاہدہ کر سکیں۔ غزہ کے وسط میں اب بھی ٹنوں ملبے بکھرے ہوئے ہیں جس کا باعث سڑکیں بند ہیں۔ ایک مقامی ریڑھی بان ابو محمد ریمل نامی علاقے کے قریب ایک چھوٹی سی ریڑھی پر میوے فروخت کرتے ہیں۔ وہ تشدد کے پچھلے دور میں اب تک کے سب سے بڑے حملوں سے متاثر ہوئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم مزید جنگیں برداشت نہیں کر سکتے۔ کرونا وبا نے کئی مہینوں سے ہمارا کام روزگار بند کر رکھا تھا اور گزشتہ ماہ ہونے والی لڑائی نے مزید نقصان پہنچایا ہے۔ میں اپنے 6 بچوں کو مزید کھانا نہیں کھلا سکتا۔ تازہ ترین حملوں میں متاثرین ہونے والے حماس کے ایک فوجی ٹھکانے کے قریب رہنے والے ایک شخص نے مجھے فون پر بتایا کہ وہاں سے اٹھتے دھوئیں بگولوں کا نظارہ خوفناک تھا۔ یروشلم مارچ میں کیا ہوا؟ منگل کے روز اسرائیلی پولیس نے مشرقی بیت المقدس کے علاقوں کو مارچ کے لیے خالی کروانے کی غرض سے فلسطینی مظاہرین کے خلاف سٹن گرنیڈز اور ربڑ کی گولیاں کا استعمال کیا، جس سے
30 سے زائد فلسطینی مظاہرین زخمی ہوئے جبکہ 17 افراد کو گرفتار کیا گیا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کچھ اسرائیلی مظاہرین نے مقامی فلسطینیوں کے خلاف عربوں کے لیے موت کے نعرے لگائے۔ یروشلم فیلنگ مارچ ایک سالانہ تقریب ہے جس میں مشرقی یروشلم پر اسرائیلی قبضے کی نشاندہی کی یاد منائی جاتی ہے۔ یہ ایک قدیم شہر جو مقدس مقامات کا گھر ہے، سن 1967 کی مشرق وسطیٰ کی جنگ میں اسرائیل کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس سال یہ تقریب گزشتہ جمعرات کو ہونا تھی، لیکن اسرائیلی پولیس کی جانب سے حفاظتی خدشات کے پیش نظر اس کے مجزوع راستے کو مسترد کرنے کے بعد متنازعین کے اس منسوخ کر دیا۔ بعد ازاں اس اسرائیل کی مغلوط حکومت نے منظور کر لیا۔ وزیر خارجہ یائر لیپڈ نے نسل پرستانہ اور پرتشدد گانے والے اسرائیلی شرکاء پر تنقید کی ہے۔ مسٹر لیپڈ نے کہا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسے انتہا پسند بھی ہیں جن کے لیے اسرائیلی پرچم نفرت اور نسل پرستی کی نمائندگی کرتا ہے اور یہ ان کے لیے مکروہ اور ناقابل برداشت ہے۔ یہ بات سمجھ سے بالاتر ہے کہ کس طرح کوئی شخص ہاتھ میں اسرائیلی پرچم تھامے عربوں کی موت کا نعرہ لگا سکتا ہے۔ گزشتہ ماہ ہونے والی لڑائی کی وجہ کیا تھی؟ غزہ میں ناظرین، اسرائیل اور فلسطینی عسکریت پسندوں کے درمیان لڑائی کا آغاز 10 مئی کو مشرق کے بیت المقدس میں کئی ہفتوں سے بڑھتے ہوئے تناؤ کے بعد ہوا، جس کے نتیجے میں مقدس مقام مسجد اقصی میں جھڑپیں شروع ہوئیں۔ حماس نے اسرائیل سے مطالبہ کیا کہ وہ شیخ جراح سے پولیس کو ہٹا دیں، جہاں فلسطینی خاندانوں کو یہودی آباد کاروں کی جانب سے بے دخلی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حماس نے اسرائیل کو اس مقام سے پیچھے ہٹنے کے انتباہ کے بعد راکٹ فائر کرنے شروع کر دیے، جس کے بعد اسرائیل نے فضائی حملے کیے۔ بعد ازاں مصر اور دوسرے ممالک نے جنگ بندی کروائی جو 21 مئی سے نافذ العمل تھی۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق لڑائی کے دوران غزہ میں کم از کم 243 افراد، جن میں سے 100 سے زیادہ خواتین اور بچے شامل ہیں، مارے گئے تھے۔ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ 11 روز لڑائی میں اس نے کم از کم 225 فلسطینی عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا۔ اسرائیل کے مطابق حماس کے راکٹ حملوں کے باعث اسرائیل میں 2 بچوں سمیت 12 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔